السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ ہم اس یوٹیوب چینل پہ سورہ عصر کا آسان ترجمہ قرآن اور اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورہ عصر جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت یہ آپ پر صورت نازل ہوئی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العصر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ در حقیقت انسان جو ہے وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ در حقیقت میں جو انسان ہے یہ بڑے ہی گھاٹے میں ہے، بڑے ہی خسارے میں ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو ایمان لائیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، یعنی جو بات حق ہے اس کی ایک دوسرے کو کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اور نمبر 4 کیا فرمایا؟ کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سب کے سب لوگ اس میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، لیکن صرف 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کس میں ہیں؟ گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا جو ایمان لائیں، جو کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کریں؟ نیک عمل کریں۔ پھر اس کے بعد حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور صبر کی نصیحت کریں، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی جگہوں پر گزرا ہے، صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔
ہاں تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے مدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مزید دیکھیے سورہ آل عمران کی آخری آیات پر ہمارا حاشیہ۔ یہ جو ہے وہ سورہ عصر کی جو ہے وہ ہم نے تفسیر اور اس کا آسان ترجمہ پڑھا۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ضرور سمجھیں گے اور جو ہے وہ خود بھی اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، کہ ہم قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس پر کیسے عمل کرنے والے بن جائیں۔ بڑی بات ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی کیسے گزرے۔ تو ہم جو ہے وہ یہاں تک ہی آج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیکسٹ جو ہے وہ آئندہ ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو کوئی کسی اور صورت کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔